وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت کے خلاف دائر فارن فنڈنگ کیس کے متوقع فیصلے سے خوفزدہ ہو کر الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حکومتی وزراء شفقت محمود اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن پر یہ الزام عائد کیا کہ اس نے سپریم کورٹ کے سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی ہے اور اسے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے تحریک، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے کوئی اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگلے دن بھی ایک جھگڑا جو ہے پرووک کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر اسبابر کو تحریک انصاف کا ممبر قرار دیے جانے کے پرانے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کمیشن کو ایسا فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان خود کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ ہماری غلام عدلیہ ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کر چلتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنانے کے لیے اس کی ساکھ پر حملہ کرتے ہوئے حکمراں جماعت تحریک انصاف نے گزشتہ سال اپوزیشن کی مشاورت سے تعینات کیے گئے الیکشن کمشنر پر خود ہی جانبداری کا الزام لگا کر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور اسکروٹنی کمیٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب حکومتی وزراء مسلسل الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اس معاملے پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشنر یا اس کے اراکین کو ہٹانے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں، کیونکہ الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی ہے اور اسے ہٹانے کے لیے وہی طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو فارغ کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی وزراء شفقت محمود، شبلی فراز اور فواد چودھری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان اور اراکین نے پیسے لے کر وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے عدالتی تجویز پر عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی تھی کہ آئینی ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ سے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا انتظام کیا جائے کہ وفاداری تبدیل کرنے والوں کا پتہ چل سکے۔ وزراء کا مزید کہنا تھا کہ ڈسکا میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غیر جانبدار امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا، اس لیے اسے بحیثیت مجموعی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تاہم وزراء کی اس پریس کانفرنس پر الیکشن کمیشن نے ماضی کی طرح تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس معاملے پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن سے استعفے کے مطالبے کا مقصد دراصل فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلا قدم اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر کے جانچ پڑتال کے عمل کو سیبوتاژ کرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اربوں روپے نجی بینک اکاؤنٹس میں چھپا رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ناراض رکن اکبر اسبابر نے اس معاملے پر گفتگو میں کہا کہ انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکمران فارن فنڈنگ کیس میں اپنے خلاف فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس ان 23 پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے متعلق ہے جن میں بیشتر ظاہر نہیں کیے گئے اور جن میں اربوں روپے کے فنڈز دوسرے ممالک سے بھی ٹرانسفر ہوئے، جن کی پی ٹی آئی نے کوئی دستاویز پیش نہیں کی کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ اکبر اسبابر کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کی تحقیقات کے بعد جلد ہی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع ہوگی اور فیصلہ سنایا جانا ہے اور حکومت اس سے خوفزدہ ہے۔ یاد رہے کہ آئینی طور پر الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے اتفاق رائے کے بعد ہوتی ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ کا نام وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزیریہ خط اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو بھجوایا گیا تھا، جس پر اپوزیشن متفق ہوئی تو پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد اس کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر شیریں مزاری نے جنوری سن 2020 میں سکندر سلطان راجہ کے تقرر سے متعلق حکومتی منظوری کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اجلاس کے بعد نویز سناتے ہوئے کہا تھا کہ سربراہ الیکشن کمیشن کے لیے سکندر سلطان راجہ کی تقرری پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا جمہوریت کی مضبوطی کا تسلسل ہے اور پارلیمان اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آئندہ بھی ایسی ہی روایت کو لے کر چلیں گے۔ دوسری جانب قانونی ماہرین کے مطابق حکومت موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اراکین کو ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حامد خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جیسے با اختیار اور آئینی ادارے کو اس طرح متنازع بنانا جمہوریت اور آئین کے خلاف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بظاہر ایسا کوئی متنازع عمل سامنے نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف رد عمل دیا جاتا۔
पहली बार ऐसा हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत अपने ही मुल्क के इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। हामिद खान के मुताबिक आईनी तौर पर हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन के किसी रुकन को नहीं हटा सकती। इन्हें हटाने का वही तरीका है जो आला अदलिया के जजेस को हटाने का है। उन्होंने बताया कि हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकती है, ताहम वहाँ ऐसे सबूत पेश करना लाजमी है जिनसे इनके गैर कानूनी या बदनवानी से मुतालिक इल्ज़ामात साबित हों, जबकि ऐसे इल्ज़ामात मौजूद नहीं हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन कमिश्नर खुद मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या फिर कोई हादसा हो तो फिर ये ओहदा खाली हो सकता है। वाज़ेह रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा सेक्रेटरी रेलवे की हैसियत से रिटायर हुए तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने की सिफारिश की थी। इनकी तकर्रुर पर राय दी गई थी कि इससे कबल ये ओहदा हमेशा आला अदलिया के जजेस के हिस्से में आता रहा, लेकिन पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट को तैनात किया गया। ये तासुर भी सामने आया था कि सिकंदर सुल्तान राजा वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से करीब रहे हैं, इसलिए इनके नाम पर इत्तफाक हुआ। वह नवाज शरीफ के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी के दामाद भी हैं और इमरान खान का भी ज़मान पार्क लाहौर में क़याम के वक्त सईद मेहदी से अच्छा ताल्लुक था। ताहम राजा सिकंदर सुल्तान पर हुकूमती वज़रा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाने के बावजूद अभी तक किसी हुकूमती शख्सियत ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी या नहीं। मुल्क के आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हटाया जा सकता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 215 की ज़ेली शिक 2 के तहत इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ जज के ओहदे से हटाने के लिए आर्टिकल 209 में तयशुदा अंदाज में और दफ्तर के लिए आर्टिकल की दरख्वास्त में ही ओहदे से हटाया जा सकता है। इस तरीकाकार में जज के हवाले से इस आर्टिकल में कोई भी हवाला कमिश्नर या किसी मेंबर के तौर पर समझा जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट सरबराह अदालत उज़्मा के 2 सीनियर तरीन जज और आला अदालतों के 2 चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। आर्टिकल 209 की ज़ेली शिक 5B में लिखा है कि अगर किसी भी वसीले से मिलने वाली मालूमात पर कौंसल या सदर की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी हाई कोर्ट के कोई जज बद इंतज़ामी का मरतकब हुए हों तो सदर मुमलकत कौंसल को हिदायत दें या कौंसल अपनी तहरीक पर इस मामले की इंक्वायरी कर सकेगी। आइन के आर्टिकल 209 की ज़ेली शिक 6 के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के बाद कौंसल सदर को इत्तला देती है कि इसकी राय है कि जज अपने ओहदे के फ़राइज़ की अंजामदही से कासिर रहा है या बदउनवानी का मरतकब हुआ है और ये कि इन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बाद सदर मुमलकत जज को ओहदे से हटा सकते हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 209 की ज़ेली शिक 7 में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी हाई कोर्ट के जज को ओहदे से हटाया नहीं जाएगा। CEC और 4 मेंबरान में से किसी को भी हटाने का तरीकाकार यकसां है। अगरचे हुकूमत की जानिब से CEC और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा ECP की जानिब से हालिया सेनेट इंतखाबात को ईमानदारी से कराने में मुअय्यना नाकामी पर किया गया है, लेकिन अमूमी राय यही है कि यह नताइज तवक्कुआत के मुताबिक थे। सिवाय इसके कि इस्लामाबाद की एक आम नशिस्त के लिए राय शुमारी में मसाइल हुए, जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त दी। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुरू की गई तहरीक का नतीजा क्या निकलता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।